چینی فوج بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں داخل ہو گئی، سب سے بڑے پل پر قبضہ کر لیا، اتراکھنڈ کا باقی بھارت سے رابطہ ختم۔ اتراکھنڈ میں چینی آرمی نندا دیوی پار کو کراس کر کے بارہ ہوتی کے مقام پر پہنچ آئی۔ بارہ ہوتی لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے 50 کلومیٹر دور ایک علاقہ۔ بارہ ہوتی وہی مقام ہے جس سے 1954 میں چینی فوج داخل ہوئی تھی اور پھر 1962 میں چین بھارت کے درمیان ایک تباہ کن جنگ ہوئی جس میں چینی افواج بے آف بنگال تک آ گئی تھیں۔ بھارتی خفیہ ادارے اب تک اس خبر سے بے خبر۔ دی اکنامکس ٹائمز نے بھانڈا پھوڑ دیا، بھارت پر قیامت ٹوٹ پڑی، سیٹلائٹ تصاویر نے مودی کے ہوش اڑا کر رکھ دیے، بھارت کے خفیہ اداروں کے کانوں کان تک خبر نہ ہوئی۔ بھارتی انٹیلیجنس کی سب سے بڑی کمزوری کا راز فشاں ہو گیا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چینی فوج کا اگلا مشن کیا ہے، کل بھارت نے چین کے خلاف کون سی سازش کی تھی جس پر چین نے بڑا حملہ کر دیا۔ دوستو، چین اور بھارت کے درمیان تعلقات اکثر تناؤ کا شکار رہتے ہیں جس کی ایک وجہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، لیکن کل چین نے بھارت کو جو سرپرائز دیا وہ ایک بار پھر بھارت چین کو 60 کی دہائی میں لے گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 1962 میں ایک جنگ بھی لڑی گئی تھی جس میں بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 1962 کی جنگ سے قبل 1954 میں پہلی بار چینی فوج اتراکھنڈ کے مقام سے بھارت میں داخل ہوئی تھی۔ کل پھر چینی فوج اتراکھنڈ میں بارہ ہوتی کے مقام سے بھارت میں داخل ہوئی، اہم ترین دفاعی پوزیشنز پر قبضہ کر لیا۔ ٹونجن لا پاس بھارتی ریاست اتراکھنڈ کو چین سے ملاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے چین نے انٹری دی۔ اب تو چینی وہ 50 کلومیٹر تک بھارتی علاقے میں گھس چکے ہیں۔ یہاں ایک پل دفاعی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے جس کو چینی فوج نے توڑ دیا ہے تاکہ بھارتی فوج کو مزید کمزور کر دیا جائے۔ اس جنگ کے دوران چین نے کئی بھارتی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ جنگ دو طرفہ معاہدے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ اس معاہدے میں یہ بھی شامل تھا کہ دونوں فوجیں سرحدی علاقوں میں اپنی فوجوں کی تعداد کم رکھیں گی، لیکن رواں سال مئی میں یہ دیکھنے میں آیا کہ بھارت چین کے ساتھ جڑی سرحد پر اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ چین نے بھارت کو معاہدہ یاد دلایا اور کہا کہ معاہدے کے مطابق مخصوص تعداد سے زیادہ فوج LAC پر تعینات نہیں کی جا سکتی۔ بھارت نے ہمیشہ کی طرح ڈٹائی کا مظاہرہ بھی کیا جس کے بعد بات لڑائی تک جا پہنچی۔ اس ہاتھا پائی میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ بھارت نے لداخ کے علاقہ اپنے ہاتھوں سے گنوایا۔ دوستو، لیکن چینی فوج لداخ تک نہیں رکی بلکہ اس نے اتراکھنڈ میں بھی قبضہ جما لیا اور وہاں سے بھارتی فوج کو چلتا کیا۔ سیٹلائٹ تصویروں نے سب کچھ واضح کر دیا، اتراکھنڈ کا کتنا علاقہ چین نے اپنے قبضے میں لیا۔ بھارتیوں کے ہوش اڑا دینے والی تصاویر سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتراکھنڈ میں ناکامی کے بعد بھارت نے چین کے خلاف ایک اور محاذ پر جنگ چھیڑ دی ہے۔ بھارتی حکومت زر خرید میڈیا کو کیسے چین کے خلاف استعمال کر رہی ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بھارت نے سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہیں۔ ایسے حیران کن انکشافات کر دیے جنہیں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ناظرین، چین بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں مزید 3 گاؤں پر قابض ہو گیا، لیکن بھارت کو خبر تک نہ ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نئی سیٹلائٹ تصاویروں نے بھارت کے ہوش اڑا کر رکھ دیے، جس کے بعد بھارت کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ چین نے ڈوکلام سے صرف 7 کلومیٹر دور مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ سیٹلائٹ تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین نے بھارت اور بھوٹان کے ساتھ متنازع علاقے میں یہ گاؤں بسائے ہیں اور متنازع علاقے میں 50 سے زائد تعمیرات مکمل کر لی ہیں۔ چین کی جانب سے بھارت کے گاؤں آباد کرنے کے حوالے سے بھارتی بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ چین سوچے سمجھے منصوبے کے تحت متنازع علاقے میں ہان اور تبت کے باشندوں کو آباد کر رہا ہے۔ دوسری جانب چین کا موقف ہے کہ یہ علاقہ چین سے ہی تعلق رکھتا ہے اور تاریخی طور پر جنوبی تبت کا حصہ ہے۔ ناظرین، اتراکھنڈ میں بھارت کی ناکامی کے بعد بھارت نے چین کے خلاف ایک نیا محاذ کھول لیا۔ لداخ اور اروناچل پردیش اتراکھنڈ میں ہونے والی چترول سے بھارت کو عقل نہ آئی اور اس نے چین سے ایک اور مقام پر پنگا لے رہا ہے۔ یہ پنگا کیا ہے یہ ہم پہلے آپ کو بتائیں گے، جس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کس کے کہنے پر چین کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ بھارت نے چین کے ساتھ پانی کی جنگ بھی چھیڑ دی ہے۔ چین نے دریائے یار لانگ زونگ بور پر سپر ڈیم بنانے کا جو اعلان کیا، اسے متنازع بنانے کے لیے بھارتی میڈیا نے مہم شروع کر دی ہے۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ سپر ڈیم کے ذریعے چین تبت کے پانی کو بھارت کے خلاف استعمال کرے گا۔ مضمون میں دعویٰ کیا گیا کہ چین کا سپر ڈیم تعمیر کرنے کا فیصلہ دراصل چین بھارتی سرحدی تنازع کا شاخسانہ ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ چین تبت میں 90,000 مربع کلومیٹر علاقے کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ چین کا علاقہ ہے۔ چین جو ڈیم تعمیر کر رہا ہے وہ ہندوستان کی سرحد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق یہ ڈیم بنا کر چین دریائے برہما پتر کے
پانی کو کم کر دے گا، اور یہ ڈیم چین کے سب سے بڑے ڈیم تھری گاڈز ڈیم سے بھی 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کرے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے جائیں کہ بھارت میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ دنیا کے اگلے سپر پاور سے پنگا لے۔ بھارت یہ سب اوچھی حرکتیں امریکہ کے کہنے پر کر رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سالہ دور میں بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں، اور ٹرمپ چین کو روکنے کے لیے بھارت کی ہر ممکن مدد کرتا رہا، لیکن عقل سے پیدل مودی اور اس کی شیدائی حکومت کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ ٹرمپ کی حکومت ختم ہو گئی اور بائیڈن کی پالیسیز جو بھی ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک چیز جو کامن ہوگی وہ یہ کہ بائیڈن ٹرمپ کی ساری پالیسیز کو ختم کر دے گا اور اپنی نئی پالیسی لائے گا۔ ناظرین، چینی فوج لداخ تک نہیں رکی، بلکہ اس نے اتراکھنڈ میں بھی قبضہ جما لیا اور وہاں سے بھارتی فوج کو چلتا کیا۔ سیٹلائٹ تصاویروں نے سب کچھ واضح کر دیا، اتراکھنڈ کا کتنا علاقہ چین نے اپنے قبضے میں لیا۔ بھارتیوں کے ہوش اڑا دینے والی تصاویر سامنے آ گئیں۔ ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتراکھنڈ میں ناکامی کے بعد بھارت نے چین کے خلاف ایک اور محاذ پر جنگ چھیڑ دی ہے۔ بھارتی حکومت زر خرید میڈیا کو کیسے چین کے خلاف استعمال کر رہی ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بھارت نے سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہیں۔ ایسے حیران کن انکشافات کر دیے گئے جنہیں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، چین بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں مزید 3 گاؤں پر قابض ہو گیا، لیکن بھارت کو خبر تک نہ ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نئی سیٹلائٹ تصاویروں نے بھارت کے ہوش اڑا کر رکھ دیے، جس کے بعد بھارت کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ چین نے ڈوکلام سے صرف 7 کلومیٹر دور مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین نے بھارت اور بھوٹان کے ساتھ متنازع علاقوں میں یہ گاؤں بسائے ہیں اور متنازع علاقے میں 50 سے زائد تعمیرات مکمل کر لی۔ چین کی جانب سے بھارت کے گاؤں آباد کرنے کے حوالے سے بھارتی بیان سامنے آیا، جس میں کہا گیا کہ چین سوچے سمجھے منصوبے کے تحت متنازع علاقے میں ہان اور تبت کے باشندوں کو آباد کر رہا ہے۔ دوسری جانب چین کا موقف ہے کہ یہ علاقہ چین سے ہی تعلق رکھتا ہے اور تاریخی طور پر جنوبی تبت کا حصہ بھی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس پیشکش کے پیچھے OIC کا بین الاقوامی سطح پر قد بڑھانے کی سوچ کار فرما ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر اہم بنانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بچوں پر پیلٹ گنز کے استعمال کی مخالفت کا ذکر کیا۔ شاید OIC میں سوچ موجود ہوگی کہ دوسری عالمی تنظیموں کی طرح ہم بھی بڑے معاملات پر بات کریں تاکہ ان کا عالمی تشخص برقرار رہے۔ OIC کی پیشکش کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مسئلہ کشمیر مسلم دنیا کے بڑے تنازع کے طور پر سامنے آیا۔ بہرحال OIC ایک بڑی تنظیم ہے اقوام متحدہ کے بعد، اور اگر اس فورم پر کسی تنازع کی بات ہوتی ہے تو دنیا اس کو اہمیت دے گی۔ OIC کی پیشکش سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ کشمیر فلسطین کی طرح ایک زندہ تنازع ہے اور مختلف عالمی ادارے اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس پیشکش کے پیچھے OIC کا بین الاقوامی سطح پر قد بڑھانے کی سوچ کار فرما ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر اہم بنانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بچوں پر پیلٹ گنز کے استعمال کی مخالفت کا ذکر کیا۔ شاید OIC میں سوچ موجود ہوگی کہ دوسری عالمی تنظیموں کی طرح ہم بھی بڑے معاملات پر بات کریں تاکہ ان کا عالمی تشخص برقرار رہے۔ OIC کی پیشکش کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مسئلہ کشمیر مسلم دنیا کے بڑے تنازع کے طور پر سامنے آیا۔ بہرحال OIC ایک بڑی تنظیم ہے اقوام متحدہ کے بعد، اور اگر اس فورم پر کسی تنازع کی بات ہوتی ہے تو دنیا اس کو اہمیت دے گی۔ OIC کی پیشکش سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ کشمیر فلسطین کی طرح ایک زندہ تنازع ہے اور مختلف عالمی ادارے اس پر توجہ دے رہے ہیں۔